السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کی۔ شعبان ہجری کیلنڈر کا آٹھواں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ لوگ اکثر اس مہینے سے غافل رہتے ہیں، لیکن احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شعبان کیوں خاص ہے۔ شعبان کی عام فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھتے نہیں دیکھا اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی شعبان میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے نفلی روزے رمضان کے فرض روزوں کی تیاری اور عادت ڈالنے کے لیے ہے، جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کی طرح۔ شب برات کی فضیلت۔ شعبان کی سب سے بڑی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی نجات اور چھٹکارا۔ احادیث میں اس رات کی بہت مغفرت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ ملے، تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالی نصف شعبان کی رات اپنے مخلوق پر نظر کرم فرماتے ہیں اور تمام کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس کی رات عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ احادیث اگرچہ بعض محدثین نے ضعیف کہی ہے، لیکن کثرت
ترک سے یہ تقویت پاتی ہے، اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث سے استدلال جائز ہے۔ سلف صالحین بھی اس رات عبادت کرتے تھے۔ شعبان میں مستحب اعمال: نفلی روزے، شعبان میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، خاص طور پر 13، 14، 15 ایام اور 15 شعبان کا روزہ۔ عبادت و نوافل: شب برات میں تنہائی میں نفلی نماز، قرآن تلاوت، درود شریف، استغفار اور دعا کریں۔ جماعت سے نوافل نہ پڑھیں، یہ بدعت ہے۔ صدقہ و خیرات: غریبوں کی مدد کریں۔ قبرستان جانا: ایک بار اتباع سنت سے قبرستان جا کر فاتحہ پڑھیں، لیکن چراغاں چادر چڑھانا بدعت ہے۔ پٹاخے، حلوہ، آتش بازی یہ سب بدعات ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ پیارے ناظرین، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اسے غنیمت سمجھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں سمٹ سکیں۔ اللہ ہم سب کو شعبان کی برکات اور شب برات کی مغفرت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام وما توفیقی الا باللہ۔